طارق فضل چودھری صاحب، ابھی یہ تو شرجیل میمن صاحب نے بڑے ہی درد مندانہ انداز میں ایک اپیل کیا ہے وزیر اعظم صاحب سے، لیکن دوسری طرف پنجاب کی وزیر اطلاعات اور پیپلز پارٹی کے ایک رہنما ہے چودھری منظور، وہ آپس میں بیان بازی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف اسی ایشو پہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اگلے چند دنوں میں اس ایشو پہ توجہ دیں گے اور پیپلز پارٹی کا شکوہ شکایت دور کریں گے؟ دیکھیے میر صاحب، آج جو پرائم منسٹر نے قوم کو خوشخبری دی ہے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے اور بہت واضح کمی کے حوالے سے، اپنی اس تقریر میں انہوں نے اپنے تمام اتحادیوں کا بھی شکریہ ادا کیا ہے، ایک ایک کا نام لے کے، اور بالخصوص بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا، اور جتنے بھی ہمارے اتحادی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ آج اگر ہم اس قابل ہیں کہ ہم عوام کے لیے کوئی ریلیف لے کے آئے ہیں تو اس میں ان تمام اتحادیوں کا ہمارے ساتھ ایک کمٹمنٹ اور جس عزم کے ساتھ وہ کھڑے ہیں وہ شامل ہے، اور ہمیشہ ان کا بہت ریگارڈ رہا ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے. تو لہٰذا کوئی بھی ایسا ایشو جو پیپلز پارٹی کا رہا ہے وہ انہوں نے بڑی ہی کمال توجہ سے اور لیکن یہ صرف پیپلز پارٹی کا ایشو نہیں ہے، اس وقت سندھ میں تقریباً تمام پارٹیز جو ہیں وہ اس پانی کے ایشو پہ مظاہرے کر رہے ہیں، اور آج جو مظاہرے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی نے بھی کیے ہیں اور پیپلز پارٹی کی مخالف سیاسی جماعتیں بھی کر رہی ہیں. میں پیپلز پارٹی کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ظاہر یہ وہاں پہ گورنمنٹ میں ہے، بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، تو میں اس کو کنکلوڈ اس طرح کروں گا کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک فورم ہے جسے کہتے ہیں کونسل آف کامن انٹرسٹ. تمام ہمارے وزرائے اعلیٰ اس میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پرائم منسٹر بھی یقیناً اس میں اپنا جتنا انپٹ ہوگا وہ دیں گے، لیکن وہاں بیٹھ کے انشاءاللہ یہ معاملہ ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ طے کریں گے. لیکن یہ میرے پاس چیف منسٹر سندھ ہے مراد علی شاہ صاحب کا ایک خط ہے جو انہوں نے پچھلے سال 17 نومبر 2024 کو لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو مسئلہ ہے اس کو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں لے کے جائیں. تو یہ نومبر میں انہوں نے خط لکھا ہے، ابھی تک کونسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ مسئلہ جو ہے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا. اور اس کے علاوہ جو بڑی اہم بات ہے، جو بڑی ایک حیران کن بات ہے ڈاکٹر صاحب، کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ایکچولی نگران حکومت کے دور میں شروع ہوا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوا ہے، اور اس سے تھوڑے دن پہلے 25 جنوری 2024 کو ارسا جو ہے اس نے یہ نئی نہروں کی منظوری دے دی، سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. اور پھر ایکنک نے 7 فروری 2024 کو الیکشن سے ایک دن پہلے ایکنک نے ایک آرڈر جو ہے اس کے ذریعے اس کو منظور کر لیا، اور اس ایکنک کے اجلاس میں جو منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے جو سمری پیش کی اس میں انہوں نے کیا بتایا کہ یہ جو سارا منصوبہ ہے اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا، اس پہ کتنی کاسٹ آئے گی، یہ سارا ناٹ کلیئر. تو یہ بڑے اس میں پرسرار معاملات لگ رہے ہیں کہ نگران حکومت کے دور میں ایک معاملہ شروع ہوا ہے اور پیپلز پارٹی بار بار کہہ رہی ہے کہ سی سی آئی میں لے کے جائیں، سی سی آئی کا اجلاس ہی نہیں ہو رہا. میر صاحب، میں اسی لیے اس کی کنٹینٹ پہ میں نہیں گیا، اور میں نے بالعموم ایک بات کی ہے اور ہماری اس کمٹمنٹ کا میں نے اظہار کیا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں وہ مل بیٹھ کے ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ پہلے بھی طے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی اسپرٹ میں اسی فورم پہ یہ طے ہو جائیں گے. اس میں مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ بیڈ ٹیسٹ ہوگا. اچھا نثار جٹ صاحب، آپ کی پارٹی جو ہے نا وہ تو یہ کہہ رہی ہے، جی ظاہری بات ہے وہ جو سندھ میں جو لوگ پیپلز پارٹی کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں وہ تو ان کا ساتھ دے رہی ہے اور آپ کی پارٹی کے لوگ بھی ان میں شامل ہیں. اور عمر ایوب صاحب نے جو الزام لگایا کہ جی زرداری صاحب نے اور بلاول نے سندھ کا پانی پنجاب کو بھیج دیا، تو آپ کا تو تعلق پنجاب سے ہے، تو آپ کا اس مسئلے پہ کیا موقف ہے؟ ہاں میر صاحب، میں آپ سے نا بڑی تفصیلی ٹائم چاہوں گا سندھ کے پانی کے اوپر، اور میں بڑے کھلے دل سے بات کروں گا. شرجیل میمن ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ایک تلخ حقیقت ہے، تلخ بات ہے. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے سندھ کے اس پانی کے معاملے کو ایڈریس ضرور کروں گا. یہ 6 نہروں کا معاملہ جو ہے نا، اس کو آپ ذرا 2 منٹ پیچھے لے کر جائیں. اس سے پہلے کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں بیسیکلی 3 بیراج ہیں، 14 کینال ہیں جو کہ مین کینال ہیں. 14 کینال میں قائم علی شاہ سے لے کر آپ اس کے مراد علی شاہ صاحب تک جو آپ کی تقسیم تھی پانی کی، جو 100 ایکڑ کے اوپر 33 ایکڑ آبادی کے حساب سے تھی، اس کے اوپر سب سے بڑی ڈکیتی، سب سے بڑا جو چوری کرنے والا جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں جس طرح پانی کو چوری کیا ہے، جس طرح ڈائریکٹ آؤٹ لیٹس نکالے ہیں. 2013 میں یہاں پر سندھ آبادگار والوں نے جب ایک احتجاج کیا تھا، اس احتجاج کے بعد نصیر کینال، دادو کینال، اور اس کے علاوہ آپ کا نارتھ ویسٹ کینال،
ان کے اوپر جو ڈائریکٹ آؤٹ لیٹس کی جو تعداد تھی، آپ یقین کریں کہ انسان سر پکڑ کے رہ جاتا ہے. اس طرح کا قحط آ گیا تھا سندھ میں کہ لوگوں کے جانور مرنے لگ گئے تھے پانی نہ ہونے کی وجہ سے. 2013 میں سندھ آبادگار والوں نے اسلام آباد میں آ کے دھرنا دیا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اس وقت پاکستان پیپل پارٹی والوں کے پاس گیا. میں نے کہا یار وہ یہ اپوزیشن میں تھے، میں نے کہا یار وہ سندھ کے لوگ آئے ہوئے، ان کا پانی کا مسئلہ ہے، آواز اٹھائیں. میں حلفاً کہتا ہوں کہ کسی پاکستان پیپل پارٹی کے بندے نے آواز نہیں اٹھائی. میں پیر صاحب پگارا کی جماعت کے پاس گیا، انہوں نے آواز نہیں اٹھائی. میں نے وہاں پر آواز اٹھائی تو مجھے میرے یہاں پر پاکستان پیپل پارٹی نے میرے دروازے توڑنا شروع کر دیے. ٹنڈو الیار میں، ٹنڈو اپنا ڈگری میں، میرپور خاص میں جو ہے میرے خلاف کہا کہ جی یہ سندھ کا ماما لگتا ہے. یہ سب سے بڑی ناانصافی پاکستان پیپل پارٹی نے کی. 100 سے 33 ایکڑ کی آبادی کو توڑ کر آج یہ عالم ہے کہ 100 ایکڑ زمین جس کی ہے وہ 25 ایکڑ بھی اپنی آبادی نہیں کر سکتا. اچھا یہ ذرا ایکسپلین کریں نا. آپ نے ڈاکٹر صاحب آپ نے الزام تو لگا دیا کہ پیپلز پارٹی نے پانی چوری کیا. تو پیپلز پارٹی نے پانی چوری کیا تو آپ پورے سندھ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ سندھ نے پانی چوری کیا ہے. بھائی جان دیکھیں میری بات سنیں، میں جو 100 ایکڑ کی 33 ایکڑ کی جو تقسیم کر رہا ہوں یہ تمام ہاریوں کے لیے ہے. جہاں پر 100 ایکڑ سے 33 ایکڑ یہاں پر جب ڈائریکٹ آؤٹ لیٹ نکالے گئے جس کے 2000 ایکڑ زمین ہے، جس کی 4000 ایکڑ زمین ہے. آج بھی میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہتا ہوں کہ ان کا آڈٹ کیا جائے، سندھ کا آڈٹ کیا جائے. خدا کی قسم آپ کو سندھ میں ڈائریکٹ آؤٹ لیٹ کے جو بینیفیشریز ہیں وہ سارے کے سارے، وہ نہ صرف پاکستان پیپل پارٹی کے، وہ پیر صاحب پگارا کی جماعت کے بھی ہیں، وہ دیگر جماعتوں کے بڑے ذمہ دار نے. یہاں پر میر صاحب ہوا کیا ہے، یہاں پر یہ بھی ایک بات میں آپ سے ضرور کروں گا، یہ بھی ہوا ہے کہ جی آپ نے 25 ایکڑ زمین والوں سے زمین ٹھیکے پہ لی، 2000 ایکڑ زمین ٹھیکے پہ لے لی. ان کو ٹھیکہ کیا دیا ہے کہ 10 سال ہم آپ کی زمین آباد کریں گے لیکن شرط ہے کہ ہم آپ کو ڈائریکٹ آؤٹ لیٹ ٹھیک ہے. اچھا چلے اب اس پہ جواب بھی نہ لے لیتے نا، ہم آپ کو پیسہ نہیں دیں گے. اب شرجیل میمن صاحب سے جواب بھی لے لینا. شرجیل میمن صاحب صرف آپ کی پارٹی پہ الزام نہیں لگایا ڈاکٹر نثار جٹ صاحب نے، انہوں نے پیر پگاڑا صاحب کی پارٹی پہ بھی الزام لگا دیا، یعنی کہ فنکشنل مسلم لیگ جو جی ڈی اے کا حصہ ہے اس پہ بھی الزام. تو اب جی ڈی اے جو وہ بھی مظاہرے کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی مظاہرے کر رہی ہے، نثار جٹ صاحب نے دونوں پہ الزام لگا دیا. اس کا کیا جواب دیں گے؟ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ انکوائری کریں. میں بہت ہی احترام کے ساتھ نثار جٹ صاحب کو، میں تو سمجھ رہا تھا آپ نے سوال پوچھا وہ جواب دیں گے. انہوں نے آپ کو کھل کے جواب نہیں دیا کہ کینال کی وہ حمایت کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں. انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جی سندھ میں پیپلز پارٹی اور باقی ساری جماعتیں پانی چوری کر رہی ہیں. دیکھیں بات سنیں، ایشو اس وقت کیا ہے. جہاں تک انہوں نے ڈائریکٹ آؤٹ لیٹ کی بات کی، ڈائریکٹ آؤٹ لیٹ پہ پابندی ہے. قائم علی شاہ صاحب کے دور سے لے کر جب بھی پیپلز پارٹی حکومت ہے ڈائریکٹ آؤٹ لیٹ پہ بین لگا ہوا ہے. اگر کچھ ایک دو کیسز میں جہاں پہ جینین کیسز ہوں گے جہاں پہ پانی نہیں ہوا ہوگا جب سے پاکستان بنا ہے، وہاں پہ اگر کچھ ایسی ایگریکلچر لینڈز ہیں جہاں پہ لیولز کا ایشو، وہاں پہ اگر ڈی اوز ایشوز ہوئے ہیں تو وہ بھی ایک اسپیشل کیسز میں. ادروائز ڈائریکٹ آؤٹ لیٹ پہ باقاعدہ بین ہے، امپوز بین بائی دا گورنمنٹ آف سندھ. سیکنڈ بات، ہم ابھی بات کیا کریں جی سندھ، آپ جو بات کریں تو سندھ کے اندر سے پانی کی بات کر رہے ہیں. اگر ان کے خدشات ہیں تو سندھ کے اندر سے پانی کی بات کریں. ہم کہہ رہے ہیں جی جو سندھ کو جو 91 اکارڈ کے ذریعے پانی مل رہا ہے، اس سے پہلے 1945 کے اکارڈ کے ذریعے پانی مل رہا تھا، اس سے پہلے 1902 کے اکارڈ کے حساب سے پانی مل رہا تھا. پانی ہمیشہ سینسیٹیو ایشو رہا ہے اور سندھ کے ہمیشہ خدشات رہے ہیں. آج دن تک سندھ کو جو اس کا شیئر ہے وہ نہیں ملا ہے. آپ کے جو فلڈز ہوتے ہیں وہ چوتھے پانچویں سال کے بعد کبھی فلڈ ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں، اس سے پہلے اور اس کے باقی جو 4-5 سال ہوتے ہیں وہ سندھ ہمیشہ سفر کر رہا ہوتا ہے. سندھ میں پانی کی شدید جو اس وقت وہ کمی ہے، جو ڈیلٹا کو پانی ملنا چاہیے، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم اس کو نہیں پرووائڈ کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو زمینیں ہیں وہ بھی لوگوں کی خراب ہو رہی ہیں اور وہاں پہ جو ہے سمندر کا پانی بھی زمینیں جو ہے وہ خراب کر رہا ہے. تو یہ سندھ کے جینین ایشوز ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو سندھ کو جو بھی 91 اکارڈ ہی ہے، چلیں جو ہمارے دور میں نہیں رہا، ہمارے اس میں بہت سنگین خدشات تھے، اس اکارڈ کے ذریعے پانی دیا جائے. جہاں تک ان نہروں کی بات ہے، ابھی تو آپ پہلے نثار صاحب سے کلیئر بات کر لیں نا. طارق صاحب نے تو اپنی بات کر دی، لیکن طارق صاحب نے بھی بات یہ کی کہ جی پرائم منسٹر صاحب ایڈریس کریں گے، خدشات ایڈریس کریں گے. اور یہ میں بتا دوں یہ پیپلز پارٹی کے خدشات نہیں ہیں، یہ صرف سندھ کے خدشات نہیں، یہ پورے پاکستان کے خدشات ہیں. کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہمارا وطن پاکستان ہے، باقی صوبے وغیرہ سب چیزیں بعد میں. تو یہ پورے پاکستان کے خدشات ہیں. یہ پروجیکٹ اگر خدا نخواستہ متنازع یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو اگر ایڈریس نہیں کیا گیا تو یہ ہم سب کے لیے جو ہے ہم اس کو پھر کہیں گے کہ یار یہ کیا ہو گیا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ ہر صورت میں پرائم منسٹر صاحب اس کو اعلان کریں، وچ از
امیڈیٹلی ریکوائرمنٹ. اور میں پھر بھی کہوں گا کہ جی جو ہمارا اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سندھ کا پانی نہیں لے رہے, ہم چشمہ سے یا کہیں اور سے پانی لے رہے ہیں, تو وہاں کا یہ پلان بتائیں کہ جی کون سی جگہ کا پانی جو ہے وہ کاٹ کے یہاں پہ دیا جا رہا ہے. جیسے یہ کینال کے 6 کینال کی بات ہو رہی ہے, وہ کون سی جگہ کا پانی, کیونکہ آپ کے پاس پانی بڑھا تو نہیں ہے, پانی آپ کا وہی ہے, آپ کے واٹر ریسورسز نہیں بڑھے ہوئے ہیں. آپ کے واٹر ریسورس ہمیں ہر بار آپ کی ڈیفیشنسیز آ رہی ہیں, پانی آپ کا کم ہو رہا ہے. اس وقت جو ہے اگر آپ نے کسی اور جگہ کا پانی کاٹنا ہے تو کون سے ایریا کا آپ نے پانی کاٹنا ہے وہ پبلک کو بتائیں, وہ عوام کو بتائیں کہ جی پنجاب کے کون سے اپر پنجاب کے کون سے علاقے کا جو پانی جو ہے سینٹرل پنجاب کے وہ کاٹ کے جو ہے وہ نہریں بنائی جائیں. یہ سارے یہ گریٹ ڈبیٹ ہے, تو اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ اس وقت متنازع ہیں, اس کو ابھی فوری طور پہ اس کا خاتمہ کیا جائے. اور تمام, اور میں پھر بتاؤں یہ کسی جماعت سے ہٹ کر, یہ کوئی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایشو ہے یا یہ سب کا ایشو ہے, یہ ہر ایک لوگوں کا ایشو. اور یہ پانی یہ زراعت کے لیے نہیں ہے خالی, اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جو بھی آپ کا رورل ایریا ہے اس میں پانی پینے کی سورس جس اریگیشن واٹر, جو جانوروں کے پینے کی جو سورس ہے وہ اریگیشن واٹر ہے. تو یہ انسان کی زندگی اور موت کا سوال ہے کہ اگر انسان کو پانی نہیں ملے گا تو وہ انسان کرے گا کیا. زراعت بھی بات میں جاتی ہے, زراعت تو ان کی انسان کی جتنے لوگ ہیں ان کی معیشت کی بات ہے نا, لیکن پہلے تو آپ نے اپنے پینے کا پانی کا بات ہے. اس وقت میں آپ کو سیریسلی بتاؤں, اس وقت پینے کے پانی کا بھی بہت سنگین قسم کا جو ہے اس وقت مسائل درپیش ہیں. نہروں میں پانی ہی نہیں ہے, ساری نہریں اس وقت سوکھی ہوئی ہیں. وہ تو ڈراؤٹ کی جاتی ہے, لیکن یہ جو چیزیں اس کو پلیز اس کو سیریسلی اس کو ایڈریس کریں. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت سب سے امپورٹنٹ ایشو یہ ہے جس میں صد کے دل سے سب نے ہمیں اپنے اس پیارے وطن پاکستان کے لیے سوچنا ہے اور ہمیں اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے.